مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ ہر شخص اپنی جنت اور جہنم ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ انسان جب دنیا کے نقشے سے باہر نکلنا چاہے تو دنیا مزید رنگین ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ غلط کام اور گناہ چھوڑ دے تو یہی سب اسے مزید دلکش لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سیراب ہے، دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ جو ابلیس دیتا ہے، ابلیس کو بس دنیا تک کے اختیار ہے، وہ اسی کو سیراب میں بدل سکتا ہے۔ دجال کا فتنہ محض دنیا کا ہے اور آگے کا معاملہ اللہ اور انسان کا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ابلیس کے چکر میں آ کر وقتی سیراب کے پیچھے بھاگے یا پھر اللہ کے سچے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے دنیا میں وہ عمل کرے جو آج سے 1500 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ تمہارا اجر تیار ہے۔ وہ رب تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہاری کوئی بھی بلکہ تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور وہ تمہارے حوصلے اور ہمت سے خوش ہے۔ تمہارا اجر تیار ہے، بس تم جلد ہی اسے حاصل کر لو گے۔ پھر دیکھو گے کہ وہ رب حقیقتاً کچھ نہیں بھولتا اور ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ دعاؤں پر کن۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اپنی رب سے جڑ جائیں، لوگوں کو چھوڑ دے، دل کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ سکون صرف اس کی محبت میں ہے، نہ دنیا میں، نہ کسی انسان میں۔ تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کیا کرے، اپنے دل کی ہر بات، ہر دکھ، ہر خواہش، ہر خاموشی صرف اسی کے سامنے رکھیں۔ یقین کریں جس دن آپ نے دل سے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اس دن سے دنیا چھوٹی لگے گی اور دل بے حد ہلکا۔ اللہ کی محبت وہ خزانہ ہے جو آپ کو ہر کھوئی ہوئی شے کا بدل دے گا، ہر غم کا بہترین نعمت بدل دے گا۔ مٹی سے بنے انسان کے صبر کی زبان کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ ستانے والوں کی نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں۔ بندے کا رب سے تعلق۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتا، اور اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو اللہ سے انسان کو ملا دے۔ انسان کی آزمائش کی حد کتنی ہے؟ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو،
کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب زندگی بے سکون ہونے لگے تو نماز سے رشتہ مضبوط کر۔ سجدے وہ جگہ ہے جہاں دکھ چھپتے نہیں مٹتے ہیں، اور رب وہ ہستی ہے جو کہے بغیر سب جان لیتا ہے۔ راز قبولیت۔ آپ تو بس یہ سوچ کر دعا مانگتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے، لیکن اللہ اس حکمت کے ساتھ دعا قبول کرتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا صحیح وقت ہو۔ دعا کی قبولیت آپ کے لیے خوشی اور خیر کا ذریعہ بھی ہو۔ یہ اشارہ خاص آپ کے لیے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیں یہ محض اتفاق نہیں، آپ زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں ہر چیز بوجھل لگتی ہے، ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو آج آپ کے لیے مشکل ہے وہ کل آپ کی طاقت بن جائے گا، جو آج آپ کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے وہ کل آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں اپنے دل کو اس کے فیصلوں کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ لمحہ، یہ الفاظ شاید وہی اشارہ ہو جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ بس اپنے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات اور مقامات۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے اور بندوں کی حفاظت اور خبر گیری فرماتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسے خاص اوقات مقرر فرمائے ہیں کہ ان اوقات میں دعائیں بہت زیادہ جلد قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں ان اوقات کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ رات کے آخری حصے میں، جمعے کی رات اور جمعہ کا دن، شب قدر میں، اذان کے اوقات میں، فرض نمازوں کے بعد، سجدے کی حالت میں، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے موقع پر، عرفات کے دن، روزہ افطار کرتے وقت، زمزم کا پانی پیتے وقت، اذان و اقامت کے درمیانی حصے میں، تہجد کے وقت، مرغ کے بانگ یعنی اذان کے وقت، بارش کے وقت، سفر میں جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ بقول حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، قبولیت دعا کے 15 مقامات ہیں۔ معشور الحرم یعنی مزدلفہ میں، دونوں جمروں کے پاس یعنی جمرہ صغیرہ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد، مسجد فتح میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان، بیت اللہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بیت المقدس میں، رکن و مقام ابراہیمی کے درمیان، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جہاں سعی کی جاتی ہے یعنی صفا اور مروہ کے درمیان، مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات میں ملتزم پر، حتیم میں دوران طواف، مبارک مقامات پر۔
ان تمام مقامات تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا قانون الہی، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ 4 ادواز لازمی ہیں، یعنی پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی۔ پہلی موت یعنی اس زندگی سے پہلے کا درد موت کا درد ہے، جب روح موجود ہے لیکن اسے کوئی جسم نہیں عطا کیا گیا۔ پہلی زندگی جب انسان کا ایک جسم بنایا جاتا اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی روح کو جب جسم عطا کیا گیا تو انسان کی پہلی زندگی یہ ہے۔ دوسری موت جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، یعنی جسم اور روح کی علیحدگی کا نام موت ہے۔ دوسری زندگی قیامت کی روز جب انسان کے گل سڑ جانے والے جسم دوبارہ بنائے جائیں گے اور ان میں روح ڈال دی جائے گی تو انسان کی دوسری زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ گویا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس زمینی قبر میں روح واپس لوٹا کر اس مٹی کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ تیسری زندگی کا قائل ہے، جو اللہ کے قانون کا انکار ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔